الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم في أمر الله عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور آج 5 محرم ہے. یہ مہینہ کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. اسلامی سال ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، یعنی ہمارا ہجری سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے اور 1446 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. 5 دن پہلے 1445 ہجری تھا. آج 5 محرم ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، 1446 ہجری شروع ہے. ایک تو اس حوالے سے بھی محرم کا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے، اہمیت کا حامل مہینہ ہے کہ یہ اس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے. جس طرح جنوری سے انگریزی سال شروع ہوتا ہے، اسی طرح محرم سے ہمارا ہجری سال شروع ہوتا ہے. اور دوسرا، اس میں کربلا کا بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، جس میں ظلم و بربریت کی انتہا ہوئی ہے. وہ واقعہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا ہوئی ہے، وہ بھی اسی مہینے میں تھی، محرم الحرام کے مہینے. اور اس مہینے کی یکم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑا عظیم واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بہت بڑا واقعہ ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر واویلا کیوں کیا جاتا ہے، ماتم کیوں کیا جاتا ہے، اور مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے، روتے کیوں نہیں، پیٹتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. اور شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں آپ مردہ نہ کہو، میت نہ کہو، فوت شدہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربهم یرزقون، اللہ کے حضور، اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ صرف زندہ ہیں، زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیا جاتا ہے. لیکن وہ حیات برزخی ہے، وہ کسی اور دنیا میں ہے، اس وجہ سے ہم انہیں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فوت شدہ ہیں. اور جب زندہ ہیں تو زندہ پر کوئی ماتم نہیں کرتے، زندہ پر کوئی واویلا نہیں کرتا، زندہ پر کوئی پٹتا روتا نہیں ہے.
جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور زندہ پر کوئی ماتم نہیں کرتا، تو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نہ روتے ہیں، نہ پیٹتے ہیں، نہ ماتم کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ عظیم ہستی کہ کئی جگہ پر ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل کر دی۔ کوئی مشورہ ہو رہا ہے، کوئی صحابی کوئی مشورہ دے رہا ہے، کوئی مشورہ دے رہا ہے، جو بات، جو رائے، جو مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید فرما دی، اور آیت اسی طرح نازل ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ بظاہر یہ بڑا عجیب تھا، کیونکہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگتے تھے اس وقت مدینہ منورہ میں امن تھا، کوئی جنگ وغیرہ کی کوئی صورت نہیں تھی کہ دشمن حملہ کرتا اور مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرماتے، لیکن دعا وہ یہ فرماتے کیونکہ ان کا یقین تھا کہ جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتے، یا اللہ شہادت کی موت بھی نصیب فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نصیب فرما، مدینہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یا اللہ مدرسے کے دفتر میں مجھے شہادت نصیب فرما، تو کوئی مجھے کہے گا کہ بھائی یہاں کون آئے گا جو آپ کو مارے گا، یہاں کون آئے گا جو آپ کو قتل کرے گا، شہید کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ موت بھی شہادت کی نصیب فرما اور موت بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کیسے قبول فرمائی؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے صحابی ہیں، بڑے مقرب صحابہ میں سے ہیں، ان کے ایک غلام تھے ابو لؤلؤ فیروز، وہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ملاقات کے لیے کوئی بات تھی۔ اچھا وہ یہودی تھے، مجوسی تھے، ایرانی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے ایک چکی بنا دو، یہ آٹا پیسنے والی چکی پہلے ہاتھ سے چلتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ سب لوگ دیکھیں گے۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے دھمکی دے گی، یہ غلام ابو لؤلؤ فیروز مجھے قتل کی دھمکی دے گئے۔ تو باقی صحابہ نے فرمایا کہ آپ حکم کریں، ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں گے، ختم کر دیں گے ان کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک اس نے جرم نہیں کیا تو ہم اس کو کیسے قتل کریں؟ کیسے احتیاط کرتے تھے کہ اپنے جانی دشمن کو بھی کچھ نہیں کہا کہ اس نے جب کچھ کیا نہیں، ہمارا کوئی دلیل نہیں ہے ان پر، ان کے خلاف، تو ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہی ہوا کہ کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہیں، اور وہی ابو لؤلؤ فیروز جو 3 دن خنجر کو زہر کے اندر بھجا کے رکھا ہوا تھا، وہ خنجر اپنے ساتھ رکھا تھا اور محراب میں چھپا ہوا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. چونکہ اندھیرا ہوتا تھا، لائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، تو نماز کے دوران ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا بھاگنے لگا. جب وہ سمجھا کہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، یہ مجھے پکڑ رہے ہیں، پکڑ لیں گے یا پکڑ لیا، تو اس نے وہی خنجر اپنے اندر بھی گھونپ دیا اور خودکشی کر لی، اور وہ اسی وقت واصل جہنم ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. جب ہوش میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے علی، جیسے ہی ہوش میں آئے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اے علی، میرا قاتل کون ہے؟ کس نے مجھے قتل کیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز. تو آپ نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، ایک مجوسی، ایک کافر کے ہاتھوں قتل ہوا، اور کسی مسلمان کی تلوار میرے خون سے آلودہ نہیں ہوئی. اس کے بعد جب ان کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ یہاں سے زخم سے نکلنے لگا، تو صحابہ سمجھ گئے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جو ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اے عائشہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پہ مجھے دفن کر دیا جائے. تو حضرت عبداللہ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عائشہ سے پوچھا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ ایک قبر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک قبر کی جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے چھوڑی تھی، کیونکہ یہ حجرہ مبارکہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی، لیکن میری اجازت ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا جائے. تو وہ آئے حضرت عبداللہ اور رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی کہ یہاں پہ دفن کر دی، قبر بنا دیا جائے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ، اس کے بعد میرا جنازہ پھر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس رکھا جائے، اور ایک مرتبہ پھر پوچھا جائے کہ اگر آپ کی اب اجازت ہے تو ہم یہاں دفن کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب میں چونکہ خلیفہ وقت ہوں اور وہ اس وجہ سے اجازت دے رہے ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کے بعد میری خلافت ختم، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اجازت لے لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے. اس کے بعد جب جنازہ لے جایا گیا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے رکھا گیا اور اجازت مانگی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اجازت دی کہ میں اجازت دے چکی ہوں. پھر جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کر دیا گیا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ شہادت بھی نصیب فرما، اپنے حبیب کے شہر میں نصیب فرما.
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے شہر کی مسجد کے مسجد نبوی کے محراب کے اندر شہادت نصیب فرما دی. کتنی عظیم الشان ہستی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی کے اندر تمہیں واپس کیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک مرتبہ دوبارہ اس مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کی خاک پیدائش کے وقت جہاں جہاں سے لی گئی ہے وہ بندہ وہیں جا کے دفن ہوتا ہے. جہاں سے اس کی خاک جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی ہے وہ بندہ جب فوت ہو جائے اس کی قبر وہیں بنتی ہے. جیسے ایک حبشی کا جنازہ ہو گیا تھا، اس کو دفن کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کا جنازہ اور کون دفن ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حبشی ہیں، یعنی حبشہ دوسرے ملک سے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کی خاک تھی وہیں پہ پہنچ گئے، یعنی جہاں کی مٹی تھی اب رہتے حبشہ میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹی یہاں سے اس کی اٹھائی تھی، خمیر یہاں سے اٹھایا تھا. تو جب فوت ہوا حبشہ سے کس طرح وہ پہنچا اور اپنے خمیر میں دوبارہ اپنی جگہ پہ اسی مٹی میں اس کو دفن کر دیا. پہنچا وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ اسی آیت کی ترجمانی ہے. جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے اس انسان کی مٹی اٹھائی گئی وہیں پہ وہ دفن کیا جاتا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ میں ابھی جب نطفہ قرار پاتا ہے، حمل وہ قرار پاتا ہے، اس وقت فرشتہ اس کی مٹی اٹھا کے اس نطفے میں شامل کرتی ہیں جس سے اس کا خمیر بنا ہے، اور پھر جب یہ فوت ہوتا ہے تو واپس اسی جگہ پہ جا کے اس کو دفن کیا جاتا ہے. تو اب کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیر جہاں سے اٹھائی گئی اسی جگہ سے ابو بکر صدیق، اسی جگہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خمیر بھی اٹھائی گئی. اسی لیے تو وہیں پہ پہنچا وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور دوسری اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اس وقت بھی جنت میں موجود ہیں. تو اللہ کریم نے کیا شان عطا فرمائی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، کہ اللہ کے احکامات کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے. ہمارے ہاں بھی بعض علماء ہوتے ہیں وہ دین کے کسی معاملے میں بڑی نرمی دکھاتے ہیں، بعض بڑی سختی دکھاتے ہیں. یا کسی شادی بیاہ پہ جائیں تو بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ آج کل چلتا ہے بس بیٹھے رہیں. بعض تھوڑی سختی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بند کرنا ہے کرو ورنہ ہم جا رہے ہیں. دین کے حوالے سے بعض لوگوں کی جمالی کیفیت ہوتی ہے، بعض کی جلالی کیفیت ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جلال تھے، دین کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ چلو کوئی خیر ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں نہیں تھے. جہاں دین کے بارے میں کوئی آنچ آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹینڈ لیتے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میرے امت پر سب سے زیادہ مہربان جو امتی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. واشدهم فی امر اللہ عمر، اور ان میں سب سے اللہ کے احکامات کے بارے میں سب سے سخت
وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. المنافقین، تمام منافقین کے سردار. نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفاق اعتقادی، ایک نفاق عملی. نفاق اعتقادی یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بندے کا اسلام کے خلاف، جو اسلام کے عقائد ہیں اس کے خلاف عقیدہ ہو تو وہ کافر ہے، اس کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں. لیکن نفاق اس لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ کفار والا مسلمانوں کو جا کے اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، اس کو منافق کہتے ہیں، منافق اعتقادی. اور ایک ہے منافق عملی، ایمان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، عقائد سارے ٹھیک ہیں لیکن اعمال اور کام کافروں والے ہیں. سود کفار کا طریقہ ہے وہ کر رہے، شراب نوشی کفار کا طریقہ ہے وہ پی رہا ہے، بدکاری کفار کا طریقہ ہے وہ کر رہا ہے. اب ہے مسلمان لیکن کام کفار والے، کام اسلام اور شریعت کے خلاف ہیں تو اس کو نفاق عملی کہتے ہیں، اس کے اعمال منافقین والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق اعتقادی تھا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بندہ دل میں کافر ہوتا تھا، مسلمان نہیں ہوتا تھا، اور زبان سے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے اس وقت نفاق اعتقادی کا پتہ چل جاتا تھا. آج کل چونکہ وحی کا سلسلہ نہیں ہے اور ویسے کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا عقیدہ ایسے ہوگا، یہ بس زبان سے ایسے، اصل میں یہ مسلمان نہیں ہے، تو ایسا چونکہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، اسی لیے اب یا اسلام ہے یا کفر ہے، اور اگر نفاق ہے تو وہ نفاق عملی ہے. اگر منافق ہے تو اس کو کہیں گے ہم مسلمان لیکن اعمال منافقین والے. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، وہ اعتقادی منافق تھا، مسلمان نہیں تھا اور مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے. تو جب وہ مر گیا، اس کا بیٹا بڑے صحابہ میں سے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. ان کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے والد عبداللہ ابن ابی ابن سلول فوت ہو گیا اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، چلو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھاتے. اب صحابہ تو دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو رئیس المنافقین ہیں، منافق تھے، یہ تو مسلمان نہیں تھے، زبانی مسلمان تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی تیاری کی، عبداللہ ابن ابی سامنے پڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا اور فرمایا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے لگے؟ آپ کو پتہ نہیں اس نے وہ کام کیا؟ آپ کو معلوم نہیں اس نے یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جو کام کیا وہ تو کفار بھی نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر پیچھے کھڑے ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جنازہ پڑھا دیا. اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ منافقین جو تھے، جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازوں میں آتے ہیں، ہمارے جنازے پڑھا رہے ہیں. تو کئی مسلمان ہو گئے، کئی توبہ تائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں،
اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ کیا ہوئی بات؟ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول ان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنازے سے پہلے منع نہیں فرمایا۔ وجہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کا فائدہ ہے، کتنے لوگ مسلمان ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع فرما دیا کہ ان منافقین کا آئندہ جنازہ نہیں پڑھانا۔ آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر، رحمت للعالمین، فرمایا کہ اے عمر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ بھی تم مغفرت کی دعا کرو میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کروں گا تو اللہ معاف فرما دیں گے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، یعنی پھر بھی اللہ سے بخشواتا ان منافقین کو۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موافقات عمر مشہور ہیں کہ 17، 18 یا اس سے کم و بیش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی رائے ہیں، آراء ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی ہے اس کے موافق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔